اچھا، ایک تو میں اپریشیٹ کروں گی بالکل مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ انہوں نے بالکل اس جو آپ کا سوال تھا کہ مریم کیوں یہ کہہ رہی ہے اور کیا ہے اس کا، اور جو ہمارا تھا کہ جی مریم 2 دفعہ پہلے بھی منتیں کر کے پٹیشنز ڈال چکی ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا اور اس کا نہ جواب دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی امپورٹنس ہے کہ آپ مریم پہ وہ obviously بیچارے وہ کیا کہیں، مطلب مریم کی تو اتنی ڈیسپریشن ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ عدالتوں میں لکھا ہوا ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہی عدالت جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، چارجڈ ہیں، ریفرنسڈ ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، بھگوڑے ہیں، اشتہاری ہیں اور قوم کو چکما دے کے بھاگے ہیں، آنسوؤں میں عوام کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، یہ لفظ ہیں ان کے، وہ کہہ چکے تو obviously ہی کون ڈینائی۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا جی براڈ شیٹ یہ وہ، آپ بھی ان سے پوچھتے رہے کہ جی اس کا کیا مطلب ہے، وہ جواب نہیں دے سکے۔ پھر آپ نے اب یہ مریم کا لگایا تو مریم کا بھی وہی جواب ہے جو ان کا جواب ہے، بیکاز ان کے پاس جو سب سے بڑا گفٹ آتا ہے نا پی ٹی آئی کے پاس، کہ جب ان کے پاس یہ لاجواب ہوتے ہیں تو پھر یہ ایسی ایسی چیزیں جوڑتے ہیں جن کا نہ کوئی اینالسٹ نہ کوئی اینکر جو ہے وہ مطلب نکال سکتا ہے۔ مجھے نہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، نہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر جو ہیں وہ پارٹنرز ہیں۔ ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے، جس کو کہتے ہیں جتنی مرضی انہوں نے اور چیزیں لگانی ہے لگائیں۔ میرا ہمیشہ ان سے ایک سوال ہوتا ہے، نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال سے ڈیوڈ روز نے $2.5 لاکھ میرا ایک سوال ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں نا جی آپ کے اوپر یہ ہے، آپ کے اوپر یہ ہے، تو پھر کہتے ہیں جی نیب کچھ نہیں کرا کچھ نہیں کرا۔ میں ان سے سوال کرتی ہوں، آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نیب سے خوش نہیں ہیں تو آپ ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ سے خوش نہیں ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں، آپ سپریم کورٹ جائیں۔ آپ کے پاس اتنے ثبوت جب ہوتے ہیں اور آپ کہیں نہیں جاتے تو آپ خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے ایک بات کی، میں اس پہ جواب دینا چاہتی ہوں۔ بار بار انہوں نے کہا جی پی آئی اے کا کیا حال کیا، انہوں نے فلانے کا کیا حال کیا۔ نہیں اس سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا نا، بیکاز وہ بڑا اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے عمران خان کے فرنٹ مین ہے، بیرسٹر شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ہے ڈیوڈ روز، کہ ڈیوڈ روز ان کا فرنٹ مین ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے بھائی ڈیوڈ روز اگر ان کا فرنٹ مین ہے اور جو انہوں نے کیس کیا ہوا ہے ڈیوڈ روز نے ان پہ، وہ بھی اس کے فرنٹ مین ہونے پہ آیا ہے، تو میں تو بالکل یہ کہتی ہوں کہ اس چیز کے اوپر ان پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شی ہیز ناٹ ریپلائڈ۔ مریم اورنگزیب پہ، عظمہ بخاری پہ ڈیفامیشن کیس کیا ہوا شہزاد اکبر نے، بالکل، اینڈ شی ہیز ناٹ ریپلائڈ، شی ہیز ناٹ گون انٹو دی کورٹ ٹو سے سم تھنگ۔ تو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دینا، پریس کانفرنس میں کہہ دینا اور عدالت میں نہ کہنا، پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹوں کی بالکل جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب یہ تو شہزاد نہیں سوری he said something about پی آئی اے کا کیا حال ہے، پی آئی اے کا کیا حال ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں گی، مفتاح صاحب بیٹھے ہیں بڑے میرے لیے محترم ہیں، انہوں نے کہا یہ جب فائنانس منسٹر تھے، یہ میرے پاس ان کا سارا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ میں جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا میں اس کو پی آئی اے بھی دوں گا، ساتھ پاک سٹیلز مفت دوں گا۔ بائی پی آئی اے گیٹ ون فری ایز پاک سٹیل۔ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت 400 بلین کے اس کے اوپر ادائبلز ہیں، 400 بلین کی اس پہ لائبلٹیز ہیں اور کوئی ان سب کو بک جانا چاہیے، لیکن ہماری حکومت میں کوئی بائر ہی نہیں آیا، ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے۔ یہ ہے جی ان کا بیان، یہ خود بیان ہے ان کا اپنی حکومت پی آئی اے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے اور پاک سٹیل مل اس کی جس کو کہتے ہیں کوئی اس کی اسکریپ کی ویلیو نہیں ہے، یہ ان کی اکنامک مینجمنٹ تھی، یہ ان کی انویسٹمنٹ مینجمنٹ تھی۔ جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب میں مظہر تھینکس فار یور پیشنس، ذرا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو جواب دینے دیجیے اس چیز کا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں جو بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ یہ میری بہن کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ کعبے مساوی سے کیوں ملے شہزاد اکبر، اور وہ 20% انہوں نے مانگے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے کم کروانے، تو پھر کتنے پیسے کم کروا دیے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پیسے تو آپ نے کم نہیں کروائے۔ آج تک یہ پتہ نہیں چلی کہ 20 میں 25 میں $26 ملین پاکستان کی ایمبیسی کے اندر کیوں مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کو بھی نہیں کروں گا انٹرپٹ انشاءاللہ۔
تو $25 ملین $26 ملین جو ہے وہ آپ نے کیوں جمع کروا دیے ایمبیسی کے اندر؟ یہ کیا کرپشن نہیں ہے کہ آپ نے اجلت کے اندر جمع کر دی؟ میں فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں، یہ کبھی پیسے نہیں ہوتے اتنے ایمبیسیز کے اندر، تو یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے کروائے ہیں، اور ایک بڑا نیا طریقہ نکالا کہ فریز کروا دو پیسے تو اس کے پیسے مل جائیں گے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی انکمپیٹنس یا کرپشن پکڑی جاتی ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت کے اندر، اور اندلیب عباس صاحبہ جانتی ہوگی کہ بزدار صاحب جو ہے وہ تو پولیس کی پوسٹیں بھیجتے ہیں، ویٹ پروکیورمنٹ افسر کی پوسٹیں بھیجتے ہیں۔ یہ آ چکی ہے رپورٹ کے اندر بات کہ انہوں نے بند چکیوں کے اندر ویٹ دے دیا تاکہ ہو جائے، جس کی وجہ سے میں بالکل الزام دے رہا ہوں، میری بات سنیے، الزام بالکل لگا رہا ہوں میں آپ کو، جواب مجھے اب بات کرنے دیں پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کے فوڈ منسٹر نے خود کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ویٹ سینٹرل ایشیا کے اندر اور افغانستان میں آپ نے کہا نا وہ پولیس کی جابز بھیجتے ہیں، اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا الزام ہے تاکہ یہ رپورٹ آئی، اور جہاں تک میری بہن کو دیکھیں نہیں، مطلب جہاں تک میری بہن، یہ ایک دم صحیح بات ہے، نوٹس نہیں دے گا، آپ فکر نہ کریں اس کو یہ تو ایف آئی اے کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے کہ ویٹ میں کیا کیا کام کرا ہے بزدار صاحب نے۔ چینی کے اوپر بھی چلیں بتا دیتے ہیں کہ چینی جو ہے انہوں نے بغیر کسی وجہ سے سبسڈی دے دی اور چینی اسمگل کرا دی، ایکسپورٹ کروا دی، 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کرائی، پھر وہی چینی جو ہے ماشاءاللہ 96 روپے میں واپس لے لی۔ یہ ان کی اکنامک مینجمنٹ ہے۔ اور بہن میں نے تو یہ کہا تھا کہ پی آئی اے جو لے گا، میں ذرائع مذاق کہہ رہا تھا کہ جو پی آئی اے لے گا اس کو اسٹیل مل فری دے دوں گا، اس لیے کہ دونوں کمپنیاں نقصان کری تھی، آپ لوگ نے آ کے ایکچولی بند کر دی اسٹیل مل، کوشش فرما رہی ہیں کہ ہم نے بیشک کوئی باہر نہیں آیا۔ آپ نے نہیں، آپ نے میری بات کر رہے، میری بات آپ نے بالکل انویسٹر کانفرنس نہیں تھی۔ یہ میں تو بولتا ہوں، میرے سامنے ہے، میں تو اب بھی بولتا ہوں، اس کو میں چیلنج کرتی ہوں۔ آپ نے فری میں بند کروا دی، آپ نے بند کروا دی، آپ نے بند کر، مجھے بات تو کرنے دے نا۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی والوں کی بڑی خاصیت ہوتی ہے، موہت بھائی پی ٹی آئی، آپ بہن آپ بول لیجیے، میں اس کا جواب میں تو پوری ذمہ داری، وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا تھا اس لیے انہوں نے یہ نکال لیا ہے، انہوں نے ذکر کیا پی وہ آئی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے چونکہ پی آئی اے کا ذکر کیا، میری بات آپ کے واٹ میں پی آئی اے کی حالات ہے۔ موہت صاحب میری بات دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے تو بالکل کہا تھا، اور میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دونوں کی کمپنیوں کی ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر ہے، کیونکہ ان کی لائبلٹی ایسٹ سے زیادہ ہے، یہ بات سب کو پتا ہے، اور انہوں نے تو آ کے بند کر دیا، انہوں نے تو لوگوں کو فائر کر دیا۔ ہم نے تو کم از کم کوشش کری تھی پرائیویٹائز کرنے کی، تو اسد عمر صاحب گئے تھے، عمران خان صاحب گئے تھے، ہمارے معزز صدر پاکستان عارف علوی صاحب گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، پرائیویٹائز نہیں کریں گے، انہوں نے تو پرائیویٹائز نہیں کرا، انہوں نے بند کر دی۔ یہ اندلیب عباس صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو بائر نہیں ملا، یہ بات درست نہیں ہے، آپ نے کوشش ہی نہیں کری بائر۔ میں ذرا مظہر کو اس میں دیکھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 سال سے تو یہ 2-2.5 سال سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھیں جن لوگوں کو۔ اچھا اب مظہر عباس کو ذرا اس پہ آنے دیجیے، بہت دیر سے بڑی جھوٹ بات ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے ان کے ٹائم کی شوگر کی فگرز ہیں، اور خاقان عباسی نے مہر عباسی کے پروگرام میں مانا ہے کہ شوگر 130 روپے گئی تھی ان کے ٹائم پہ۔